کبھی کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے اور انسان فوراً توبہ کر لے، فوراً رجوع کرے، پشیمانی اسے ہو جائے، عزم مصمم کر لے دوبارہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ بخش دے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، سورہ نساء میں فرمایا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ جو کہیں غلطی سے، جہالت میں، نادانی میں، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے ڈھانپ لیتے۔ لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معصیت پر بھی ڈیرا ڈال دیا جائے، مثلا آج کی دنیا میں جو بہت بہت کامن شے ہے، سود جسے اللہ نے حرام قرار دیا، جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو، الٹیمیٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اسے اپنے کاروبار کا مستقل جز بنا لیا تو ایک غلطی، ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں؟ کسی نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے، گناہ صغیرہ، وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے صاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا، جان بوجھ کر کیا، اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیے اور وہ گناہ اس کے گرد گھیرا کر بیٹھا، احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہنے والا۔ تو اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں۔ اب ذرا اس سے قدم اوپر اٹھیے، اطاعت کے ساتھ محبت۔ جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جمع ہو جائے گی تو اس کا نام ہے عبادت۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ العبادت تجمع اصلین، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے کی اللہ کی محبت اور حد درجے میں اللہ کے سامنے گویا کہ پست ہو جانا، جھک جانا، بچھ جانا، انتہائی اطاعت، انتہائی محبت۔ انتہائی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ بعد میں یہ تو مثبت انداز ہے، منفی انداز میں جو آیت آئی ہے وہ بہت سخت وعید والی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، تلاوت میں نے کی ہے۔ فارمولہ یہ ہے، اللہ کی اطاعت جمع شدید محبت برابر ہے عبادت کے، اور یہ عبادت جو ہے ہمارا مقصد تخلیق قرار دیا گیا۔ سورہ زاریات کی یہ آیت آپ میں سے حضرات کے علم میں ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ اس میں سے اطاعت والے حصے کی صحیح ترجمانی کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، عبدیت کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر اللہ کی بندگی ہی نہیں ہے تو سراسر شرمندگی ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اسی کی دعوت تمام رسولوں نے دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی۔ بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس جی اپنے آباء و اجداد کے رستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلیں، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔